بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کتنے غیر معمولی تھے اور خطے پہ اثرات کیا ہوں گے، تمامی چیزوں پہ بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پاور سیکٹر کے حوالے سے، کیونکہ ایک بڑا بم گرا ہے، اس بم کے اثرات کیا ہوں گے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سجاد میر صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، مجھے جوائن کیا ہے ماجد نظامی صاحب نے، ڈھاکہ میں موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ میر صاحب سر آپ فرمائیے گا کہ سر جو الیکشن میں اس وقت نتائج ہیں جس میں جماعت اسلامی کی 70 کے قریب نشستیں اور بی این پی بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، تو الیکشن سے پہلے آپ کی ریڈنگ کیا تھی؟ آپ اسی کی توقع کر رہے تھے؟ کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی بہت کلوز مارجن سے بہت ساری سیٹیں ہاری ہے، تو اگر بنگلہ دیش کے سینیریو کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، پس منظر کو دیکھیں، تو کیا آپ سمجھتے تھے الیکشن سے پہلے اور پھر الیکشن کے بعد جو سینیریو ہے یہ دونوں کتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ میرا تو یہی اندازہ تھا، اور میرا اندازہ ان لوگوں کے ذریعے تھا جو بنگلہ دیش سے متعلق تھے، اس سے تعلق رکھتے تھے، آتے جاتے تھے، ہمیشہ رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی وہاں بنگلہ دیش میں پاکستان کی خاطر، اور اس کے لیے سزائیں بھی کاٹی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں جماعت اسلامی کہا جاتا تھا، زیادہ تر ان لوگوں سے رابطہ تھا۔ ان کا اندازہ تھا کہ جماعت زیادہ اوپن نہیں ہونا چاہتی اور اوپن ہوگی بھی نہیں، لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ جماعت ڈی ایمرج کر رہی ہے۔ یہ ایمرجنسی ہے کہ 70 سیٹیں لی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں ان کا نام لینا گالی تھی، جہاں ان کو پھانسیاں دی جا رہی تھیں، جہاں ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں، جہاں ان کو وطن کا غدار کہا جا رہا تھا، وہاں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت بن کر وہ سامنے آئے ہیں، تو اس لیے اس بات کی توقع تھی۔ کہ دوسری جماعت تو خالدہ ضیاء کی پارٹی کے لیے گزاری ابھی انتقال کر گئی برصغیر اقتدار آنے سے پہلے، وہ بہت پاکستان لوگ تھے، دونوں شوہر اور بیوی دونوں پاکستان لوگ تھے۔ میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا کہ پاکستان نے ان کی کتنی مدد کی، کتنے طیارے دیے ان کو، کتنے ان کو اسلحہ دیا، اور یہ سارا فری دیا، اور بہت قریبی تعلقات تھے اور اس زمانے میں ان کے ساتھ، اور اسی پر راہ نے سارا منصوبہ بنایا، اور شاید ہم منصوبے کی مار کھا گئے۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو جماعت اسلامی کی دی ایمرجنس ایک بڑی بات تھی، لیکن وہ ان کو اندازہ تھا، اور وہ شاید چاہتے بھی نہیں تھے کہ ان کی ری ایمرجنس اس طرح ہو کہ کھل کر بالکل سامنے آ جائے، کیونکہ ایسا ہوا تو عوامی لیگ ان کو جینے نہیں دے گی۔ تو وہ ایک طاقت کے طور پر جماعت اسلامی وہاں ری ایمرج کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ طاقت میں آنے کے باوجود انہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپن نہیں کرنا۔ یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیٹیں انہوں نے دانستہ کم دی ہے، یقیناً کچھ دانستی بھی ہوئی ہوگی جو وہ کہتے ہیں، اور جو ہونا یقینی تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف وہ جو حسینہ واجد کی پارٹی ہے اس کے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور سب لوگ جو ہے نا اکٹھے ہیں، تو ہم سب طاقتوں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتے اپنے خلاف۔ وہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کے چکر میں ہے، اس ارادے سے ہیں، اس موڈ میں ہے۔ اس لیے مجھے یہی خیال تھا کہ الیکشن کا رزلٹ یہی آئے گا۔ جماعت کے قریبی حلقے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے، بہت زیادہ ووٹ لیں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا سجاد صاحب، میں نے آپ سے، میر صاحب آپ سے ہی سنا تھا کہ ڈی جے کالج میں پڑھتے تھے ضیاء الرحمان صاحب، جو ان کے والد ہیں طارق رحمان صاحب کے، کیا وہ واقعہ، کیا ان کی کوئی بات آپ مجھے دوبارہ بتا سکیں گے؟ سر مجھے یاد پڑتے، میں نے آپ سے ہی سنا تھا۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ ڈی جے کالج میں پڑھتے تھے، لیکن یہ وہ ضیاء الرحمان صاحب پاکستان میں تھے، اور ان کے بارے میں یہ مجھے یاد ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے، یہ ہمارے اکرام سہگل صاحب ہیں جو فوج میں رہے ہیں، یہ ان کا یہ معاملہ ہے، ان کے والد جو تھے وہ پنجابی تھے، سہگل تھے، اور والدہ بنگالی تھی، اور بیوی بھی شاید بنگالی ہیں، اس طرح ہے معاملہ تھا۔ تو یہ بنگلہ دیش اس میں گرفتار بھی رہے، لڑے بھی، جنگ بھی لڑے، اور ان کے ساتھ بھی رہے۔ تو اس پوری صورتحال میں انہوں نے یہ اندازہ تھا کہ یہ اس زمانے میں ان کا مسئلہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ میں بات بتاتے ہوئے ذرا تھوڑا جھجک رہا تھا
کہ انہیں بتایا کہ ضیاء الرحمان نے انہیں بلایا، ضیاء الحق نے نہیں، ضیاء الرحمان نے، اور انہیں کہا کہ ضیاء الحق سے مجھے کہو کہ مجھے اتنی بندوقیں چاہیے، بندوقیں کہہ لیں، رائفلز کہہ لیں، کچھ کہہ لیں جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ چاہیے۔ تو انہوں نے آگے ضیاء الحق کو یہ پیغام دیا، تعلقات تھے جہاں فوج میں رہنے کے بعد، اور یہ بتاتے ہیں اور شاید آن ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ ضیاء الحق چھپ کر کے، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ 18,000 یعنی پستولیں یا رائفلز یا جو کچھ بھی کہہ لیجیے پاکستان نے بنگلہ دیش کو فری آف کاسٹ دی تھی۔ اور آج مجھے ڈیٹیل کچھ معلوم ہوئی ہے کہ پاکستان نے طیارے بھی دیے تھے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کے تعلقات بہت قریبی اور بہت اپنے سے ہو گئے تھے۔ ضیاء الرحمان بہت مخالف تھے پاکستان کے اس وقت جب ان کی جنگ شروع تھی، وہ لڑتے بھی رہے اور کمان کرتے رہے، لیکن جب جیت ہو گئی تو مجیب کے سب سے بڑے دشمنوں میں وہی تھے، اس کو ختم کرنے والوں میں وہی تھے، اور اس کے بعد انہیں پاکستان سے ایک طرح کی خاص طرح کا لگاؤ اور محبت بھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑے بنگالیوں کا کام ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ بھی لڑی، لیکن اندر سے پاکستان کی محبت بھی جاگ رہی ہے۔ اچھا میر صاحب ایک چیز ذرا سر یہ فرمائیے گا کہ اب پورا ایک سینیریو جو تھا اس میں جو پارٹی انقلاب لانے کا سبب بنی، جس نے حسینہ واجد کو جو ہے وہ ملک سے بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ جین زی کی پارٹی تھی، سٹیزن الائنس، سٹیزن پارٹی، اس کو صرف 5 نشستیں ملی ہیں میر صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یہ اس سے آپ مطلب لیں گے یا لوگوں نے میچور سیاسی جماعتوں کو ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے چوز کرنے کو ترجیح دی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے سیاسی جماعتوں کو۔ وہ جو میدان میں نکلے تھے وہ تو آزادی کی تحریک لے کے نکلے تھے، وہ لوگ ان کے ساتھ، لیکن جب ووٹ دینے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سیاسی پارٹی کو چنا جو اب حسینہ واجد کی پارٹی کے خلاف کام کر سکتی تھی یا کرتی رہی تھی۔ تو یہ ایک بہت میچورٹی کی بات ہے اور سمجھداری کی بات ہے۔ اگر کل کلا کو بچے پاکستان میں کئی بار بغاوت کرتے ہیں، ایک طرح کا طوفان اٹھاتے ہیں، تو کوئی آگے ان کو سمجھے کہ یہی اقتدار چلا سکتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سوجھ بوجھ کا نتیجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے ایک سٹیبل حکومت بھی قائم ہوگی، اور یہ حکومت پاکستان کی دوست حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈھاکہ میں موجود ہیں ماجد نظامی صاحب، میں کہتا ہوں میر صاحب ذرا ان سے بھی تبصرہ لے لیں، تجزیہ لے لیں، کیا کہ زمینی حقائق تو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھے ہیں۔ نظامی صاحب سر یہ فرمائیے گا، شکریہ بھی آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ نظامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن سے پہلے جو آپ نے مختلف کیمپس دیکھے ہوں گے، ڈھاکہ میں آپ گئے ہوں گے، الیکشن کیمپین آپ نے دیکھی، وہ ساری سینیریو کے بعد ایک رائے انسان کی بن جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رائے بعد میں پاش ہو جائے، لیکن رائے آپ کی کیا تھی اس وقت الیکشن میں لوگوں سے ملنے کے بعد کہ کیا ہونے والا ہے پولنگ سے پہلے، اور پھر پولنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس کو کیسے کنکلوڈ آپ کریں گے؟ لوگوں کا وہاں پہ رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو کسی اور طرح کی جو ہے وہ ایک پوری سوشل میڈیا کیمپین تھی جس میں لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید جو ہے وہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے، بالکل حالات چینج ہونے والے ہیں، لیکن معاملات کچھ اور نکلے اور زمینی حقیقتیں شاید کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو تاخیر کی معذرت۔ اس میں جو الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ پرامن اور پرسکون الیکشنز تھے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے اس چیز پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ 3 الیکشنز میں یہاں پر پولیٹیکل وائلنس کے اور ریگنگ کے الزامات بہت زیادہ تھے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو الیکشن مہم بھی چلی ہے 2 مہینے کی، اس میں صرف 6 یا 7 جو ہلاکتوں کی اطلاع ہے، اگرچہ انسانی جان کا جانا افسوسناک ہے، لیکن اس نمبر کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں پرانے نمبرز کے ساتھ، یا ایون جو جولائی کے پروٹیسٹ تھے کوٹا سسٹم کے خلاف، تو وہاں پہ تو یہ نمبر 400 سے 500 کے درمیان نان آفیشلی تھا۔ تو اگر یہ لیس دین 10 رہا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی لیے یہاں پر لوگوں نے بے خوف ہو کر ووٹ دیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہاں پر ایک پولیٹیکل شعور کی بھی ہے کہ الیکشن پروسیس میں
الیکشن کے نتائج میں دونوں بڑے انتخابی الائنسز نے بڑی ذمہ داری سے جو ہے چیزوں کو سلجھاتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کی ہے. یہ بات درست ہے کہ چھوٹی موٹی دھاندلی کے پری پول ریگنگ کے اس طرح سے الزامات نہیں لگے. الیکشن ڈے کے اوپر کچھ بدمزگیاں ضرور ہوئی ہیں, لیکن اوور آل شفیق الرحمان ہو یا طارق صاحب ہو, دونوں نے انوانٹیڈ انسیڈنٹس کے باوجود بھی اس سارے عمل کو خوش اسلوبی سے نبھایا ہے. اور خصوصاً کل الیکشن کی رات کو جس طرح پاکستان میں ایک افواہوں کا قیاس سرائیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے, یہاں پر ایسا بالکل نہیں تھا. بڑا رسپانسبلٹی کے ساتھ دونوں سیاسی جماعتوں نے الائنسز نے ایکٹ کیا ہے, اور یہاں تک کہ ان کے آفیشل سے جب بات ہوتی تھی تو وہ بھی بڑی ذمہ داری سے کہتے تھے کہ کل صبح فرسٹ ہاف میں صورتحال کلیئر ہوگی, ہماری جانب سے جو کلیئرٹی کے ساتھ ریزلٹس ہیں ہم صرف وہی شیئر کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں جس طرح ہوتا ہے کہ رات اور میڈیا کیا کر رہا تھا وہاں کا, ہم تو 4:58 کے اوپر ہم ریزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, پھر ہم سے اگر میڈیا ذمہ دار کی ایسے سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کیسے لیا, تو ہم کہتے ہیں کہ دور دراز کا پولنگ سیشن تھا, وہاں 2 بجے کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا تھا, تو وہ رزلٹ فوری کمپائل ہو گئے تھے اور ہم نے 5 بجے سے پہلے بتا دیا. اور پھر ہم اسکرین پہ فلیش کرتے ہیں کہ جی ذمہ دارانہ صحافت کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کسی کو بتایا نہیں تھا رزلٹ, اور پورے 5:05 پہ, یا جو بھی الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہوتا ہے 6 بجے کا اس دفعہ دیا ہوا تھا. تو وہ میڈیا کیسے رسپانس کر رہا تھا؟ جی, میڈیا بھی بڑا یہ دلچسپ ایلیمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز کو الیکشن کمیشن کے آفس کے اندر ہی مختلف سٹالز بنا کے دیے ہوئے تھے, جس طرح ہم مختلف ایکسپو سینٹرز کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر ان کے سٹالز پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے اسٹوڈیوز بنائے ہوئے تھے, یہیں سے وہ رپورٹ کر رہے تھے. وہ جو ذرائع سے آنے والی خبریں ہیں وہ یہاں پہ بنگلہ دیش میں بالکل نہیں تھی, اور بڑا رسپانسبلٹی کے ساتھ چل رہے تھے. یہ بات درست ہے کہ وہ سب سے پہلے نتیجہ دینے والی دوڑ نہیں تھی, لیکن ریزلٹس آ رہے تھے, اور بالکل اسی طرح آ رہے تھے جس طرح پاکستان میں آتے ہیں.